فواد چوہدری صاحب، گیلپ کا ایک نیا سروے آیا ہے تو اس کے مطابق عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی جو ہے وہ 54% ہے، اور نواز شریف صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی 51% اور بلاول صاحب کی 32% ہے۔ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی پہلے زیادہ تھی، 64 کے قریب تھی، کافی کم ہو گئی ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ ایونٹس ہوتے ہیں، ایونٹس کے ساتھ اوپر نیچے آتا جاتا رہتا ہے، لیکن یہ کووڈ کے بعد تو جو سچویشن ہے اس میں تو جو اپروول ریٹنگ ہے پرائم منسٹر صاحب کی وہ کافی اوپر ہے۔ ہماری جو پرابلمز ہیں فرینکلی فیڈرل گورنمنٹ کی کوئی پرابلم نہیں ہے، ہماری جو پروونشل گورنمنٹ کی گورننس ایشوز ہیں اس کی وجہ سے ہمیں یہ جو سرویز آتے ہیں ان میں پرابلم آتا ہے۔ لیکن کیونکہ پرابلم ہے نا، دیکھیں ہمارے یہاں اس کے اوپر تو کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوتی۔ مثلا اگر آپ نے گھر سے نکلنا ہے صبح، بچوں کو اسکول چھوڑنا ہے، پروونشل ایشو ہے۔ سڑک جس کے اوپر آپ چل رہے ہیں خراب ہے، پروونشل ایشو ہے۔ اگر آپ نے پولیس کے پاس جانا ہے، پروونشل ایشو ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، پروونشل ایشو ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جو اور شہری سہولتیں جو ہیں، یہ کام جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹس کا ہے، لیکن جو معاملہ ہے وہ پھر فیڈرل گورنمنٹ کو ڈیل کرنا تو پڑتا ہے۔ آپ کے خیال میں جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے وہاں پہ گورننس ٹھیک چل رہی ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میری رائے اس کے اوپر پہلے بھی بڑی واضح ہے اور اب بھی واضح ہے۔ میں اس جو نظام ہے صوبائی نظام اوور آل، اور یہ پنجاب ہی کا نہیں ہے، سندھ کا، بلوچستان کا، کے پی کا، میں اس پہ بڑا ہیوج کرٹک ہوں۔ میرا خیال ہے کہ جس طریقے سے چیف منسٹر اور اسپیشلی 18ویں ترمیم کے بعد پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نے جو بہت بڑی ایک غلطی کی اور جس کے نتیجے میں پورے پاکستان کی ایک سمجھے سٹرکچر کو ہی ہلا دیا اس میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ تمام طاقت جو ہے اس کا منبع جو ہے اب چیف منسٹرز اور ان کے ساتھ ایک چیف سیکرٹری جوڑ دیا ہے، اور چیف منسٹر اور چیف سیکرٹری جو ہیں وہ بڑے معنوں میں وفاقی حکومت سے عملی طور کے اوپر وہ بہت زیادہ طاقتور ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان کا جو سٹرکچر ہے وہی ہل کے رہ گیا۔ اب جب تک آرٹیکل 140A کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی اور آپ ایک مضبوط لوکل گورنمنٹ سسٹمز پیچھے نہیں لے کے آتے، یہ جو پروونشل گورنمنٹ سیٹ اپس ہیں یہ نہ کراچی میں ڈیلیور کر پا رہے ہیں، نہ جو ہے پنجاب میں، نہ کہیں اور۔ تو اگر ہم نے نہیں ماننا تو ہماری اپنی مرضی ہے، ادروائز جب تک آپ پروونشل سسٹم، گورننس سسٹم کو امپروو نہیں کرتے ہیں یہ پاکستان کے لوگوں کی پرابلمز حل نہیں ہونی۔ آپ دیکھیے، آپ نے آج جو صوبوں میں ہائر ایجوکیشن ہے اس کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، ہمارے جو صحت کا نظام ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ ابھی جب یہ کووڈ آیا، اگر یہ این او سی سی کا آئیڈیا آپ نہ بناتے، این سی او سی کا یہ جو ابھی بنایا پرائم منسٹر صاحب نے، اس کے بعد آپ کو تو کووڈ میں بھی جو ہے کوارڈینیشن کا بیڑا غرق ہو گیا تھا، نہ کسی کو پتا ہے کس نے کیا کوارڈینیٹ۔ اب ہیلتھ میں آپ دیکھیں، ہیلتھ میں آپ دیکھا، آپ نے زراعت میں دیکھیں آپ، اور ایسے اقبال صاحب تو پلاننگ کے تو خود بھی رہے ہیں، اور آئی ایم شیور ہی از ون آف دا کمپیٹنٹ پرسن ٹو ہینڈل پلاننگ ایشوز۔ تو یہ پلاننگ ہو ہی نہیں سکتی جس طریقے سے ہم نے اس سسٹم کو بالکل ایک بکھیر کے رکھ دیا۔ اچھا احسن اقبال صاحب، یہ جو میں گیلپ سروے کا ذکر کر رہا تھا، تو آپ کا کیا خیال ہے اگر نواز شریف صاحب واپس آ جائیں تو آپ کا پاپولیرٹی گراف اوپر جائے گا یا؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ جو گیلپ سروے نے 52% یا جتنی بھی نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کی مقبولیت بتائی ہے، اس میں آپ بآسانی 20% کا اضافہ کر لیں، چونکہ پچھلے 4 سالوں میں جتنا میڈیا ٹرائل، جتنی کردار کشی ہماری قیادت کی ہوئی ہے، شاید پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی کی اتنی نہیں ہوئی ہے۔ اس کے باوجود اگر وہ اس لیول کے اوپر ہیں تو یہ لوگوں کے اس غیر متزلزل یقین کا ایک نشانی ہے جو لوگوں نے پرفارمنس دیکھی ہے۔ ابھی فواد صاحب کہہ رہے تھے کہ پنجاب کے اندر یا صوبوں کے اندر کام نہیں ہو سکتا۔ ہماری حکومت جو پنجاب کی تھی اس نے اسی 18ویں ترمیم کے ہوتے ہوئے، ہمیں تو کبھی چیف سیکرٹری سے شکایت نہیں ہوئی تھی، ہمیں تو کبھی آئی جی سے شکایت نہیں ہوئی تھی، ہمیں تو کبھی صوبائی ڈھانچے سے شکایت نہیں ہوئی تھی، اور ہم نے ڈیلیور کر کے دکھایا۔ اور آج بھی آپ پنجاب میں کسی ضلع میں چلے جائیں اور لوگوں سے پوچھ لیں کہ ہمارا دور اچھا تھا یا پی ٹی آئی کا دور اچھا ہے جو اب ہے، تو لوگ آپ کو کئی گنا کا فرق بتائیں گے کہ پچھلا دور کتنا اچھا تھا۔ 140A کی انہوں نے بات کی، میں بھی اسٹرانگ بلیور ہوں لوکل گورنمنٹ ہونی چاہیے، لیکن یہ تو کھلا تضاد ہے کہ اس حکومت نے آتے ساتھ پنجاب کے 50,000 سے زیادہ الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ کے کاؤنسلرز کو ایک غیر قانونی قانون سازی کر کے ڈسمس کر دیا۔ اور اس سے زیادہ میرے لیے چنبے کی بات یہ ہے کہ پچھلے 1 سال سے ہائی کورٹ کے اندر ان کی پٹیشن پڑی ہوئی ہے اور اس کا فیصلہ نہیں ہو رہا۔ یعنی کہ اس سے بڑا پبلک انٹرسٹ کا ایشو کیا ہو سکتا ہے کہ 50,000 عوامی نمائندے ہیں،
انہیں غیر قانونی طور پہ برطرف کیا گیا ہے، یا انہیں بحال کیا جائے یا کہہ دیا جائے کہ آپ کو صحیح برطرف کیا گیا ہے، وہ سپریم کورٹ آ سکیں۔ میں چیف جسٹس صاحب سے التجا کروں گا، بہت پرزور التجا کروں گا کہ پنجاب جو کہ سب سے بڑا صوبہ ہے اس کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، خدا کے لیے اس کیس کو ٹیک اپ کریں، اور ون وے اٹ شوڈ بی ڈیسائیڈڈ، ورنہ یہ ہمارے جوڈیشل پروسیس کے اوپر ایک بڑا سوالیہ نشان تاریخ میں لکھا جائے گا کہ اتنا بڑا واقعہ ہوا اور اس کو نوٹس نہیں لیا۔ اچھا، ہم نے ابھی تک سیلاب کی بات نہیں کی، حالانکہ پاکستان کے جو بہت سے علاقے ہیں وہاں پہ لوگ سیلاب کی وجہ سے... میر صاحب ایک میں رسپانس کرنا چاہ رہا ہوں، جی جی ایک مجھے رسپانس کرنے دیجیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب اتنا بلیٹنٹ آپ جھوٹ بولتے ہیں کہ آپ منہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوکل گورنمنٹ سسٹم جس کی احسن اقبال صاحب بات کر رہے ہیں، وہ لوکل گورنمنٹ تو تھا ہی نہیں، وہ تو ایک سٹیمپ سسٹم تھا جس کو وہ جو 1979 کا جنرل ضیاء الحق کا بنایا ہوا قانون تھا، اسی کے اوپر انہوں نے اس کو ریوائیو کیا، نہ کوئی اختیار تھا نہ کچھ تھا، اس کو بحال کرنا نہ بحال کرنا تو ایکول ہے، بجائے اس کے کہ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں لوکل گورنمنٹ کا بڑا سپورٹر ہوں، دوسری طرف ایک ایسے سسٹم کی بات کر رہے ہیں جس کا نہ سارے نہ پیر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے 17 ٹریلین روپیہ پنجاب میں خرچ کیا، اور تھوڑی سی بھی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں کتنا پیسہ انہوں نے ضائع کیا ہے اس ملک میں۔ اگر اس ملک میں یہ افتخار چودھری ہے، شہباز شریف صاحب ہیں، ان لوگوں کو تو ٹرائل ہونا چاہیے ان کا، جس طریقے سے انہوں نے اس ملک کو تباہ و برباد کیا ہے۔ آپ دیکھیں اورنج ٹرین لائن بنا دی ہے، 40 ارب روپیہ اب کہہ رہے ہیں پنجاب کو ہر سال اس کی لاہور میں چلنی ہے، پنجاب اس کی سبسڈی دے۔ ہم جو لوگ ہیں، لیکن چوئی صاحب وہ جو بی آر ٹی جس کا بی آر ٹی کا جو افتتاح ہوا ہے، بی آر ٹی کی ٹکریں ہو رہی ہیں آپس میں، روز آپس میں وہ بسیں ٹکرا رہی ہیں، آگ لگ رہی ہے۔ میرا خیال ہے ٹھیک چل رہا ہے یار، چھوٹا سا ایکسیڈنٹ کو بھی اگر کوئی بنا کے دے دے وہ تو شروع ہو گئی ہے نا۔ بٹ اصل بات یہ ہے، دیکھیں یہ بات بالکل غلط ہے کہ آپ سارے پنجاب کو ذبح کر کے اپنی 4 حلقوں کے اوپر سارے پیسے لگا دیں اور کہیں کہ جناب ہم نے بڑی ترقی کر لی۔ اس کے اوپر تو میں آپ کے پاس آتا ہوں، احسن اقبال صاحب نے اب جواب دینا ہے، جواب الجواب کا سلسلہ شروع ہو گیا۔